بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، محفل صفا کی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خواں شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کروٹ دنیا تیرے قصر ڈھا سکتی نہیں، آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ میں آپ سب کو ماہ ربیع الاول کی خوبصورت بہاروں میں مرکز مجددیہ میں تشریف لانے پر جمعہ کی سعادت حاصل کرنے پر اور اس مہینے میں ایک بار پھر زندگی سے اس کو آنکھوں سے دیکھنے پر مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کو اور مجھے اللہ نے ربیع الاول کی بہاروں سے مستفید کیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا اللہ کا بے حد و حساب ہم پہ یہ فضل ہوا کہ ہم نے زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول کو دیکھا ہے، اور یہ مقدس مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی ساری بہاروں کے ساتھ آج جلوہ گر ہے، اور آج ہم اس کا پہلا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس جمعے میں اور اس مہینے میں شامل تھے، لیکن آج وہ قبروں میں ہیں، اور ہم نے ان کے جنازے پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہیں، اور آپ نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ وہ آج زمین پہ موجود نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے ابھی اور مہلت دی ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے ابھی ربیع الاول کی پھر بہاریں عطا کر دی۔
اسے اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ ابھی ہماری زندگی قائم ہے، ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، اور یہ زندگی ابھی اپنی آب و تاب سے موجود ہے، اور اس حالت میں مجھے اور آپ کو اللہ نے ربیع الاول عطا فرمایا۔ مل کے کہیے سبحان اللہ، اس پہ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ہماری یہ ہمیشہ روٹین رہی ہے، اور یہ اللہ نے جب سے مجھے سعادت دی، جب سے مجھے اللہ نے اپنے رسول کا منبر عطا کیا ہے، ضرور ہر ربیع الاول کے چاروں جمعوں میں آقا دو جہاں کی شان مقدس کو بیان کرنے کی سعادت ملتی ہے، اور چاروں جمعوں میں حضور کی سیرت کا بیان اور آپ کی ہی گفتگو اور آپ ہی کا عنوان ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہماری روٹین رہی ہے، اور ہم تفسیر القرآن کو 4 جمعوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم کتابی قرآن چھوڑ دیتے ہیں، جو چہرے کا قرآن ہے اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ حضور کا چہرہ قرآن جیسا ہے، اور آپ کے اخلاق بولو قرآن جیسے ہیں، تو لہذا جس نے حضور کی اخلاق کی بات کی اس نے قرآن کی ہی بات کی، جس نے حضور کی سیرت کی بات کی اس نے قرآن کی ہی گفتگو کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اماں جان بتائیے حضور کیسے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا، جیسا قرآن ہے ویسے ہی حضور ہے۔ تو لہٰذا قرآن بظاہر ہم یہ ایک وہ جو ہماری ترتیب ہے کہ ہم سورہ نمل کی مبارک آیات پڑھ رہے تھے، اب ہم اسے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف یہ 4 جمعے حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اور حضور علیہ السلام کے خوبصورت اوصاف سننے اور سنانے میں گزاریں گے۔ اس میں 2 آداب ہوں گے۔ پہلا ادب میری طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جہاں تک ہو سکے آقا دو جہاں کی محبت کا بیان کروں، حضور کے عشق کا بیان کروں، آقا کی ذات اقدس کی بلندی اور آپ کا ترفع اور آپ کا جو اونچا ہونا ہے اور بلندی درجات ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں۔ اور آپ کی طرف سے ادب 4 جمعوں میں یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ ہو، سبحان اللہ۔ ذرا کہیے نا ذرا سارے، بس یہ عشق اور محبت کی گفتگو ہے، اس میں آپ کی زبانیں چپ ہو گئیں تو یہ پھر وہ گنگے عاشق ہمیں نہیں چاہیے، یہ عشق والے ذرا بولتے ہیں، اور جب میں بول رہا ہوں چلو میرے پاس ذرا مائک ہے، آپ مائک کے بغیر ہیں، لیکن عشق اپنی پہچان پھر بھی دکھا دیتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زبانوں پہ یہی رہے، اور اس کو اسی طرح سنیے گا تاکہ عشق اور محبت اللہ ہمیں مزید عطا فرمائے۔ یہ جتنی دولت ہم مرنے سے پہلے دنیا میں کما گئے، بس یہی ہماری حشر کی اصل دولت ہے، کہ ہم حشر کے دن جب اٹھیں گے تو ہمارے پاس جتنا عشق رسول ہوگا بس وہی ہماری اصل دولت ہوگی۔ اعمال اپنی جگہ، نمازیں روزے زکاتیں اپنی جگہ، لیکن عشق اصل چیز ہے، محبت اصل چیز ہے، پیار اصل چیز ہے، اور اس کے بغیر اگر تم وہاں پہنچ گئے تو شاید کئی لاکھوں اعمال کرنے والے بھی اگر عشق والا 2 سجدے بھی کر لے تو وہ 2 سجدے اس دوسرے شخص کی 2000 سال کی عبادت سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ عشق کے ساتھ کیے گئے، وہ محبت سے کیے گئے۔ تو اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے انشاءاللہ، کہہ دیجیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ ہمیں ایسی توفیق دے۔ اور ویسے بھی عشق رسول جو ہے یہ بلکہ ایک جملہ بڑا اچھا ہے کہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے جو پیش کرنا ہے وہ اعمال نہیں ہے بلکہ ہمارا عشق ہے۔ اللہ ہم سے عشق چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ اعمال تو شیطان نے بھی بڑے کیے تھے اور بڑے عمل کر لیے تھے، اس نے بڑا نیک تھا، وہ بڑی ہی اس نے عبادت کر لی ہوئی تھی، لیکن اس بدبخت کے پاس عشق نبی کا نہیں تھا، نبی کے عشق کے نہ ہونے سے مارا گیا، اور صرف اتنی بات کر گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ دلیل دے گیا، اور وہ محبت جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے میں صرف کی، وہ اس کو دیکھ ہی نہ سکا،
کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہمیں کلمہ کن سے بنایا ہے اور آدم کو ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو فرق تو ہے نا، بولو نا بھائی۔ ایک کو صرف کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گیا، ایک کے لیے کہہ دیا ہو جا نہیں کہا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے۔ تو ہاتھوں سے بنایا، وہ پہچان ہی نہ پایا کہ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے اللہ کو اس سے، لہٰذا اس محبت کو نہ پہچاننے سے مارا گیا اور کہنے لگا کہ نہیں یہ مٹی ہے اور میں آگ ہوں۔ اب دوسرے فرشتے بھی یہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تعمیر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ آگ سے بنا تھا، وہ نور سے تخلیق کیے گئے، اور نور آگ سے بہتر ہے، نور آگ سے زیادہ بلند ہے، زیادہ اعلیٰ ہے۔ انہوں نے بھی وہی منظر دیکھا، وہ صرف پہچان گئے تھے کہ رب کو آدم سے محبت بڑی ہے، لہٰذا انہوں نے دلیل نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، وہ سارے فرشتے سجدوں میں چلے گئے، انہوں نے کوئی دلیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضور مولا ہم تو سمجھ گئے ہیں تجھے بڑا پیار ہے اس نبی سے، لہٰذا ہم تیری اس بات پہ، تو نے جو کہا ہم عمل کرنے پہ تیار ہیں۔ تو سجدہ کیا اور وہ اللہ کی نظروں میں بڑے ہو گئے، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ مولا کیوں کریں، وجہ کیوں کریں سجدہ، ایسی کوئی وجہ تو بتا دے، کوئی وجہ نہیں پوچھی، صرف یہ پوچھا کہ مولا حکم کیا ہے، حکم یہ ہے سجدہ کرو، تو اسی وقت سارے فرشتے سجدوں میں چلے۔ لہذا جو حکم مان لے وہ بڑا ہے، اور جو آگے سے دلیل مانگے وہ بدبخت ہو جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ حکم کے آگے دلیل نہیں مانگی جاتی، بولو میں نے کیا کہا، حکم کے آگے دلیل نہیں ہوتی۔ جب کوئی حکم دے دیتا ہے بڑا تو اس کے لیے دلیل نہیں ہے، اس کے حضرت آپ بڑے ہیں، آپ نے جو کہا مکمل ہوگا۔ تو لہذا علامہ اقبال نے بھی کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کہا اگر عقل کے اوپر اپنے اعمال کو لے کے جاؤ گے مارے جاؤ گے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جتنے عمل کرو عشق کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو۔ وہ عشق اور محبت اگر اندر ہے تو پھر تو وہ اس میں جان موجود ہے، ورنہ وہ بے جان جسم کی طرح ہے، وہ بے جان روح کی طرح ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہے جس میں عشق کی دولت موجود نہیں۔ اللہ، تو علامہ اقبال نے بارہا اپنے شعروں میں اس کا اظہار کیا کہ یہ عشق کتنا قیمتی ہے۔ عشق دیے ریت سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویخدا نہ قرا ویخدا، جتھے چاندہ جھکا دیندہ عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویخدا۔ ذرا بولو سارے، میں نے ابھی آپ کو کہا اپنا ادب پورا کریں، میں ادھر سے ادب پورا کرتا رہوں گا، آپ اپنا ادب پورا کرتے جائیں، کیونکہ یہ مجلس ایسے نہیں چلنی۔ اب یہ 4 جمعے کچھ اور ہیں، اس میں آپ نے اسی طرح رہنا ہے، کیونکہ یہ انداز وہ میرے نبی کا ذکر ہے نا، اس کو آپ نے ذرا اسی طرح ذرا گرم جوش ہو کے کرنا ہے۔ یہ سنو نا، ذرا سنیوں کو ویسے ہی ہم سننا ہے، اس لیے کہ سنی جو ہوئے ہیں تو سن ہیں بالکل، اور بھائی تھوڑا ہلو جل ہو، تھوڑا سا ذرا محنت کرو، کوشش کرو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جس محبت سے بھیجا ہے، یہ تقاضا ہے کہ اس سے عشق کیا جائے۔ کیا کیا جائے بولو، اس سے عشق کیا جائے، محبت کی جائے، کیونکہ وہ ہے ہی ایسا، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس سے سوائے عشق کے کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ بھئی یہ ایک چیز ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ایسا اعلیٰ ہے۔ اللہ فرمایا کہ میں نے خود تخلیق کیا اور مجھے ہی اس سے محبت ہو گئی۔ خود بنایا ہے، خود ہی محبت ہو گئی اس سے، ایسا خوبصورت بنا دیا کہ خود خدا کو حضور سے پیار ہو گیا۔ تو جب اللہ کو حضور سے محبت ہے تو میں اور آپ تو اس پہ ضرور، اس پہ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اللہ کی اس اعلیٰ تخلیق سے محبت کرو، اس سے پیار کرو۔ تو آقا دو جہاں کا عشق اعمال کی اصل جان ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، زکاتیں، نیکیاں، ان سب کے اندر عشق رسول اصل بنیاد ہے۔ اور اپنی اولادوں کو بھی یہی سبق دو، اپنی اولادوں بھی کے اندر بھی یہی ڈالو۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، اور وہ جو آج کی جو مادیت پرستی ہے، اور آج کا جو میڈیا ہے، اور آج کے جو اس وقت حالات ہیں، جس طرح لوگوں کے اندر سے عشق نکالا گیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور یہ ساری انگریز کی سازش، یہ انگریز کی سازش ہے، کسی طرح ان کے اندر سے عشق رسول نکالو۔ یہ فاقہ کش
کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہا ان کے اندر سے محمد کی باتیں نکالو باہر. یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں بس، اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں. دو چیزیں ہیں جو سارے کفر کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، اور سارا کفر اس کے خلاف ہے، اور سارا کفر اسی کے اوپر محنت کر رہا ہے. دو چیزیں، ایک یہ قرآن سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن سے دور کرو انہیں، قرآن سے انہیں پیچھے کر دو. اور دوسرا ان کے اندر سے عشق رسول باہر نکال دو. اور ہم نے انہی دونوں چیزوں کو اپنانا ہے انشاءاللہ. کہو ذرا، بس یہ دو چیزیں تم اپنے ہاتھ میں رکھو. ایک ہاتھ میں قرآن کی آیتیں ہوں تو دوسرے ہاتھ میں محمد کی باتیں ہوں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. قرآن کی آیات ہوں اور حضور کی گفتگو ہو، حضور کی محبت ہو. تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، تمہارے پاس سب کچھ ہے. اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی گیا تو سب کچھ گیا، ساری برکتیں ضائع ہو گئی. تو یہ سارا کفر انہی دو چیزوں کے خلاف. کسی طرح لوگوں کے اندر سے قرآن دور کر دو اور حضور کی باتیں اور حضور کا عشق دور کرو. تو اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم حضور کی محبت کو عام کریں، اور بنتا بھی ہے، کیوں نہ کریں ہم. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. سر سید احمد خان نے لکھا، الطاف حسین خالی نے لکھا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار طیبہ و بطحا تم ہی تو. سب کچھ تو آپ ہی ہیں. تو جب سب کچھ ہی آپ ہیں تو پھر ہمیں اس میں اور گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ کیا کہہ دو جہاں سے محبت کے سوا کیا جا سکتا ہے؟ کون ہے جو اپنے کلمہ پڑھانے والے پر، یعنی جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اپنے کلمہ پڑھانے والے کی خوشی پہ دلیل مانگتا ہے؟ استغفر اللہ. جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم اس کی خوشی پہ دلیل مانگتے ہو؟ کیسے انسان ہو یار؟ کس طرح کا تمہارا ذوق ہے؟ کیسی تمہاری عقل ہے؟ کیسی تمہاری سوچ ہے؟ کدھر چلے گئے ہو؟ کیا ایسے شخص کے لیے دلیل مانگی جاتی؟ تمہارے باپ نے تمہیں خوشی دی، تمہارے باپ نے تمہیں عزت دی، تمہارے باپ نے تمہیں جو ہے وہ نعمت عطا فرما دی، تمہارے باپ نے گھر دے دیا، تمہارے باپ نے تمہیں لوگوں میں پہچان عطا کر دی. کیا پوچھو گے باپ سے اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی پوچھے گا کہ کوئی دلیل ہے باپ کی کہ جی آپ نے اتنی نعمت دی، اتنا فضل دیے، دلیل دیجئے مجھے کہ میں آپ کی محبت کی بات کروں یا نہ کروں؟ اور ظالم، کیا باپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہیں اتنی عزت دی ہے باپ نے؟ اس نبی نے تو خود خدا تمہیں عطا فرما دیا. خدا بھی تو ہمیں آپ ہی کے وسیلے سے ملا ہے. کس نے تمہیں خدا تک پہنچایا؟ کس نے خدا کا نام بتایا؟ کس نے کعبے کی پہچان دی؟ کس نے تمہیں قرآن دیا؟ کس نے تمہیں رمضان دیا؟ کس نے تمہیں لیلۃ القدر دی؟ کس نے تمہیں زکوٰۃ کا نظام دیا؟ کس نے تمہیں اللہ کے اعلیٰ ولیوں سے ملوا دیا؟ تو حضور کی ذات کریمہ. تو جب انہوں نے سب کچھ دیا ہے تو ان کی ذات کے اوپر پوچھتے ہو دلیل کیا ہے؟ کیسے عجیب لوگ ہو. تو اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اللہ ہمیں اور عشق رسول عطا فرمائے، ہم اور محبت سے آپ کی باتیں کریں، اور حضور کی بارگاہ میں محبت سے پیش ہوں، اور آقا دو جہاں کا ذکر خیر کرتے ہوئے مست ہو کے یہ ذکر کریں. اللہ. حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرما دی. اللہ اکبر. فرمایا چپ کر مہر علی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. چپ کر مہر علی، اے تھاں نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی، اے تھاں نہیں بولن دی. یہاں بولو گے تو کیا بولو گے؟ چاند جیسے خوبصورت ہیں. ارے چاند تو ان کے قدموں کی خیرات سے پلتا رہا ہے. سورج جیسے چمکدار ہیں، ارے سورج تو ان کے ایک اشارے سے دوڑتا ہے. ارے کس سے تشبیہ دو گے؟ پھولوں سے دو گے؟ ارے نہیں، وہ تو جس ہاتھ کو پھولوں میں رکھتے ہیں پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. ارے کس سے تشبیہ کس سے دو گے؟ حضور کی ذات کو کس سے تشبیہ دو گے؟ کیا ستاروں سے خوبصورت ہیں؟ ہواؤں سے خوبصورت ہیں؟ اللہ کی جتنی خوبصورت نظارے ہیں ان سے کن سے دو گے؟ یہ سارے جہان تو اللہ نے حضور کے لیے بنائے ہیں. تو لہذا فرمایا چپ کر مہر علی، اے تھا نہیں ہو بولن دی. یہاں بولو گے تو کیا بول کیا سکتے ہو؟ مجھے اس کی تشبیہ بتاؤ جو حضور کو تعریف کے لیے تم بولو گے. کیا کہو گے؟ اللہ.
ہر تعریف آپ کے آگے چھوٹی ہے اور آپ ہر تعریف سے بڑے ہیں۔ اللہ نے جو عزتیں آپ کو عطا کی، جو فضل آپ کو عطا کی۔ تو آئیے یہ چاروں جمعے ہم حضور کی محبت سے لبریز گفتگو کو سننے میں سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے لیے میں قرآن سے ہی مدد لوں گا۔ میرا مددگار اس میں قرآن ہی ہو سکتا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ میں کسی نظم کو نہیں پڑھوں گا، میں کوئی تاریخی کہانی نہیں سناؤں گا، میں کوئی واقعہ نہیں سناؤں گا، میں کوئی اور کتاب نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ کوئی کتاب اس پائے کی جا ہی نہیں سکتی جس جگہ پہ حضور کی محبت کو قرآن نے پہنچا دیا ہو۔ قرآن جہاں تک حضور کا پیار لے کے جاتا ہے، کوئی کتاب وہاں تک نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ۔ تو یہ قرآن ہی ہو سکتا ہے جو مجھے دلاسا دے، یا قرآن ہی ہو سکتا ہے جو میرے غم کا مداوع کرے، یا قرآن ہی ہو سکتا ہے جو کہے کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو کچھ سننا تو آؤ مجھ سے شان مصطفیٰ سنو، آؤ مجھ سے شان رسول دیکھ لو۔ باقیوں سے کیا سنتے ہو، کیا سناتے ہو، وہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہو سکتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان میں کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں کوئی کمی اور کوتاہی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایسا قرآن جہاں عشق رسول بیان کرے اس کو غور سے سنو، سمجھو کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے نبی کے لیے۔ اللہ، یہی قرآن ہے جسے سب پڑھتے ہیں۔ بولیے سب پڑھتے ہیں، بولیے ذرا، سارے پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ میں اس دن کسی جگہ درس دے رہا تھا تو وہاں میں نے عرض کی ایک آیت کریمہ حضور کی محبت کی، بڑی لبریز آیت تھی وہ، حضور سے پیار کا بڑا اعلیٰ اظہار ہے اس آیت میں۔ تو سننے والوں میں سے ایک محبت والے تھے، وہ مجھے بات یہاں کہنے لگے کہ حضرت آپ نے جو قرآن ابھی پڑھایا ہے، مجھے کم از کم 50 سال ہو گئے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ آیت میں نے بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ آیت ایسے نہیں تھی، مجھے کسی نے اس طرح پڑھائی نہیں، مجھے کسی نے سکھائی نہیں ایسے آیت۔ تو میں نے ویسے ہی پنجابی میں ایک بول دی بات، تو بعد انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات کی۔ میں نے کہا جی اصل میں آپ نے جس سے پڑھی ہوگی نا، وہ اس آیت کو ولا کے نکل گیا ہوگا۔ کیا نکل گیا ہوگا جی؟ ولا کے۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ چھوڑ کے۔ وہ اس آیت کو مطلب پڑھ کے ولا کے نکل گیا ہوگا، اس نے اس آیت کو صحیح آپ کو پڑھایا نہیں ہوگا۔ تو مجھے کہتے ہیں جی جو آپ نے ولا کے کہا ہے نا، مجھے اس سے سمجھ آ گئی ہے ساری بات، کہ اصل میں یہ ولا جاتے ہیں، یہ بات وہ بتاتے نہیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہوتا ہے، اس بات کو ولا کے نکل جاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو علم نہ کہیں ہو جائے کہ عشق رسول کتنی بڑی سعادت، علم نہ ہو جائے سامنے والے کو، میں بھی ایسے ہی رہ جاؤں اور یہ بدبخت بھی اسی طرح مر جائے بغیر عشق رسول کے، مجھے تو حاصل ہوا نہیں تو اسے کیوں ملے؟ تو لہذا آیت کو بولو، ولا جاتے ہیں، ذرا بول دو سارے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، آیت کو ولا کے نکل جاتے ہیں، نہ پتہ چلے اس آیت کا۔ تو ہمیں ولانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں نکالیں وہ آیت باہر، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہم ولاتے نہیں ہیں، ہم نکالتے ہیں وہ آیت باہر جس میں حضور کی شان بیان ہو رہی۔ بلکہ اگر آپ عشق رسول کی اینک لگا لینا، ذرا کوئی اینک لگائے عشق رسول کی، تو میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، حالانکہ دعویٰ ہم نہیں کرتے، نہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دعویٰ ہے میرا، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد سے شروع کرو، والناس تک آؤ، ساری آیتیں ہی عشق رسول کی آیتیں بن جائیں گی، بس کچھ بھی نہیں نکلنا سوائے عشق رسول۔ پورا قرآن صرف عشق مصطفیٰ ہے، کچھ بھی نہیں آؤ۔ اور یہی اس قرآن کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کو قرآن سے یہی نہیں ملا، تجھے ملا کیا ہے قرآن سے؟ کس کو ڈھونڈتے ہو قرآن سے؟ قرآن میں ہے ہی نبی کا ذکر، اور ہے کیا؟ قرآن میں آپ کے سینے کا ذکر، مل کے کہو سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں کا ذکر، آپ کے چہرے کا ذکر، آپ کے بازو کا ذکر، آپ کے ہاتھوں کا ذکر، آپ کے پاؤں کا ذکر، آپ کی ابروؤں کا ذکر، آپ کے شہر کا ذکر، آپ کی بیٹیوں کا ذکر، آپ کی بیویوں کا ذکر، آپ کے صحابہ کا ذکر، ارے آپ کے دشمنوں کا ذکر، سارا کچھ تو حضور کا ہی ہے، اور ہے کیا؟ تو ہم تو جناب ولائیں گے نہیں، بولیے ہم نکال لیں گے وہ آیات جو عشق رسول والی۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے اور دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ ایک بڑا خوبصورت مضمون بیان فرماتا ہے، اور اس مضمون کی بلندی اور اس کی جو اعلیٰ گفتگو ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس تک پہنچ سکوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ پہلا پارہ ختم ہوا اور دوسرا پارہ شروع ہوا ہے، اور آپ نے یہ آیت بارہا پڑھی ہوگی،
جب کبھی آپ کسی فوتگی پہ جاتے ہوں گے کہ تو آپ کو دوسرا پارا پکڑاتے ہوں گے، تو آپ نے پڑھا ہوگا ایسے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، آپ یہ آیت کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل کی گئی کہ حضور علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو اس وقت تو آپ کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ شریف کی طرف چہرہ ہوتا، لیکن جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف 17.5 مہینے، کتنے؟ 17.5 ماہ آپ نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی فلسطین کی طرف چہرہ مبارک کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو آپ کا چہرہ مبارک ادھر ہوتا اور آپ نے نماز ادھر شروع کر دی۔ اب صحابہ کرام جو وہاں آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز کا رخ مسجد اقصی کی طرف پھیر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک عمل حضور نے جو کیا، آقا علیہ السلام کا ایک انداز تھا کہ آپ نے یوں ہی یہ عمل فرمایا کہ آپ مسجد اقصی کی طرف اپنا رخ مبارک کر کے نماز پڑھتے رہے، صحابہ بھی پڑھتے رہے۔ اب یہ بات جب یہودیوں کو بھی پتہ چلی اور ادھر مکے میں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ وہاں جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے ہیں جو کہ یہودیوں کا قبلہ ہے، تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے عجیب لوگ ہو، انہی یہودیوں کے خلاف ہو اور اب انہی کا قبلہ استعمال کر رہے ہو، اب کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے، اب کعبہ قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی ہو گیا ہے۔ تو یہودیوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارا قبلہ کیوں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنا بنائیں، اپنا قبلہ آپ بنا لیں، جو آپ کا جی چاہے بنائیں، لیکن آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے، کیوں یہ آیت اتاری گئی، اور اللہ نے دیکھیے کیا کہا ایسے لوگوں کو جو حضور علیہ السلام کے عمل پہ اعتراض کر رہے تھے کہ حضور نے چہرہ ادھر کیوں کر لیا ہے، کیوں منہ کعبے سے پھیر لیا ہے اور کیوں منہ مسجد اقصی کی طرف کر لیا ہے، تو اس کے لیے اللہ قرآن میں یہ آیت اتار رہا ہے، کیا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے کس چیز کی وجہ سے قبلے سے منہ پھیر لیا ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، اللہ نے جو ان کے نبی پہ اعتراض کرے، جو حضور پہ اعتراض کرے، حضور کے کسی عمل پہ اعتراض کرے، اسے لوگ بھی نہیں کہا، اسے بے وقوف کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یعنی اللہ نے اس شخص کو جسے آقا علیہ السلام کے عمل پہ اعتراض ہے اور حضور کے کسی عمل پہ اس کو کوئی اندر سے کوئی اعتراض ہوا ہے کہ یہ حضور نے کیوں کیا ہے، تو اللہ نے اسے عقل مندوں کی سب سے باہر نکال دیا ہے۔ بولیے کیا کیا ہے؟ سب سے باہر نکال دیا، کہا یہ کوئی عقل مند شخص نہیں کر سکتا، یہ کوئی محبت والا نہیں کر سکتا کہ نبی کا کوئی عمل ہو اور وہ اس پہ اعتراض کرے، اگر یہ کوئی کر رہا ہے نا تو یہ کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ بے وقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کے اب قبلے کو کیوں بدل دیا گیا ہے، تو اللہ نے ان کے لفظوں کو بھی دہرایا اور ساتھ انہیں بے وقوف بھی کہہ دیا۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر نبی کے کسی عمل پہ کوئی اعتراض کرے تو وہ بے وقوف ہے اللہ کی نظر میں، قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ بے وقوف ہے، تو جو نبی کے اس عمل کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلے وہ کون ہے؟ پھر آپ خود بتا دیں۔ وہ ایماندار ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے کہ حضور کے اس عمل کو وہ اعتراض سے نہیں بلکہ وہ ان کے پیچھے چلنے کے ساتھ چلتا ہے اور کہتا ہے میرا نبی جیسے کہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے حضور کے اس عمل پہ کوئی اعتراض نہیں فرمایا اور سب نے مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی اور حضور اسلام کا چہرہ انور ادھر ہی رہا۔ 17.5 ماہ تھوڑے نہیں ہوتے، یہ تقریباً 1.5 سال بنتا ہے، اور 1.5 سال حضور نے ہر نماز 5-6 نمازیں مسجد اقصی کی طرف پڑھی اور آپ کا رخ ادھر ہی رہا۔ اس میں اگر عشق کا ایک جملہ بولوں جو آپ کا ایمان تازہ کر دے، وہ یہ ہے کہ اس پہ مسجد اقصی بھی خوش ہوتی ہوگی کہ نبی کا چہرہ میری طرف ہو گیا ہے۔ یہ تو حضور کا چہرہ ادھر ہوا ہے نا تو قبلہ بنی ہے، حضور کا چہرہ ادھر ہوا تو قبلہ بنی، اس سے پہلے تو مسجد اقصی تھی، ہمارا قبلہ تو نہیں تھی، بولو نا بھائی، ہمارا قبلہ یہودیوں کا ہوگی، ہمارا نہیں تھی، ہمارا تب بنی جب حضور نے چہرہ ادھر کیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور کا چہرہ زیادہ اہم ہے مسجد اقصی سے،
کیونکہ آپ کا چہرہ ادھر ہوا تو وہ قبلہ کا درجہ پا گئی، اس سے پہلے وہ قبلہ ہمارا نہیں تھا۔ تو آقا دو جہاں نے 17 ماہ 17.5 مہینوں کا وقت وہاں گزارا، اس طرف منہ کر کے نماز میں۔ اب یہ آگے معاملہ جب پیش آیا کہ قبلہ کو بدلا گیا، وہ تو خیر بعد کی بات ہے، لیکن اصل میں یہ دکھانا مقصود ہے قرآن کا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی تم ان سے کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ مشرق اور مغرب تمہارے لیے الگ الگ ہو سکتے ہیں، تمہارے لیے ہیں، تم مشرق کی طرف جاتے ہو، مغرب کی طرف جاتے ہو، شمال کی طرف جاتے ہو، جنوب کی طرف جاتے ہو، تمہارا ہے معاملہ، تم مشرق اور مغرب دیکھتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ساری سمتیں برابر ہی ہیں۔ تم اگر مجھے پوچھتے ہو، تم اگر واقعی میری محبت اور میرے لیے سجدے کرتے ہو تو تمہیں مشرق مغرب سے کیا غرض ہے؟ تم بس یہ دیکھو کہ میرے نبی کا چہرہ کدھر کو ہے، بس۔ یہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہی ہیں۔ یہ مشرق و مغرب کا رولا تمہارے ہاں ہو سکتا ہے، میرے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ہی کے مشرق ہیں اور اللہ ہی کا مغرب ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ۔ چہرہ خدا وہیں پہ ہے، جدھر منہ کرو اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ تو اللہ کی ہیں سمتیں، یہ ساری سمتیں ہم نے بنائی۔ اب آگے اصل بات آ رہی ہے، ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم جسے چاہتے ہیں سیدھا رستہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مشرق اور مغرب ہمارا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم عطا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور سنو ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل امت بنایا۔ یہ تمہاری اور میری بات ہوئی ہے، چھوٹی سبحان اللہ یار ذرا بولو نا، تمہاری اور میری، ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل بنایا۔ تم عام امت نہیں ہو، تم بڑے اعلیٰ لوگ۔ لِجَعَلْنَا عَلَيْكُمْ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں تمہیں سب سے بہترین اور اعلیٰ امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ، اور ہم نے اپنے رسول کو بنایا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اوپر گواہ۔ یہ نبی تمہاری گواہی بن کے آیا ہے، یہ تمہارا گواہ ہے۔ تم سب امتوں کے گواہ ہو اور یہ نبی تمہارا گواہ ہے۔ تم جو عمل کرتے ہو اس کی گواہی ہم نے تم سے نہیں لینی۔ نہیں سمجھے بات؟ جو عمل کرو گے اس کی گواہی تم سے نہیں لیں گے ہم۔ گواہی عدالت گواہ کو بلا کے لیتی ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، زکاتیں حج کیسا ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے، ہم تمہارے رسول سے پوچھیں گے، اس لیے کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس حد تک آپ کی شان کریمہ کو اللہ نے بلند کر دیا، کتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ آپ کی امت کا ہر شخص، چاہے وہ کروڑ ہا ارب ہا کی تعداد ہی کیوں نہ ہو، حضور سب پہ گواہ بن کے تشریف لائے۔ آپ سب کے گواہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ بتائیں گے کہ یہ شخص کیسا تھا، یہ کیسا تھا، یہ کیسا تھا، یہ کیسا تھا، یہ کیا، ہر شخص کی گواہی خود حضور دیں گے، اور اللہ آپ سے پوچھے گا۔ یہاں پہ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو عشاقان رسول رہے، جنہوں نے حضور کی محبت اور عشق کو جو ہے بام عروج تک پہنچایا، وہ بڑا اچھا جملہ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نبی ہم پہ گواہ ہوگا اور نبی ہماری گواہی دیں گے۔ تو سنو سنو، جو ہے ہی رحمت للعالمین وہ کسی کے خلاف کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ جس کا لقب ہی رحمت للعالمین ہو، جو اسی لیے بنایا گیا ہو کہ وہ صرف رحمت کرے گا، تو وہ کیسے کسی کے خلاف گواہی دے گا؟ لہذا وہ تو ہمارے حق میں ہی ہوں گے نا، انشاءاللہ کہہ دو نا ذرا، وہ ہمارے حق میں ہوں گے، وہ ہمارے خلاف کیسے ہوں؟ تو اللہ توفیق دے دے اور ہم حضور کی اس گواہی کے صدقے ہی جنت میں چلے جائیں، اور حضور ہم پہ گواہ بن کے تشریف لائے۔ فرمایا یہ سارے امتی، اے لوگوں سن لو، تمہارا رسول تم پہ گواہ ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اب سنو اصل بات، یہ رسول چوں کہ تم پہ گواہ ہے، اور یہی اصل میں گواہی دے گا۔ کس بات کی گواہی دے گا؟ اب اللہ کا ایسا وہ خوبصورت انداز ہے قرآن میں، ایسا وہ مضمون کو تراشا گیا ہے، ایسا مضمون کو ترتیب دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کلام ممکن نہیں تھا۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ،
تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قبلہ بدلا کیوں ہے، انہوں نے قبلہ بدل کیوں دیا ہے، اور میں تمہیں یہ بتاؤں میں نے قبلہ بنایا کیوں تھا، یہ بنا کیوں تھا، اور قبلے کو بنانے کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو آئے ہیں اور آ کے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کیا ہے، ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے؟ ذرا یہ پہلے وجہ پوچھ لو نا. بنانا پہلے ہے اور تبدیل کرنا بولو بعد میں ہے، تو بدلنا تو بعد میں ہوگا. پہلے یہ پوچھو کہ بنایا کیوں تھا، تو اللہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. پہلے کہا یہ شہید ہیں تمہارے اوپر، گواہ ہیں، اور انہوں نے گواہی دینی ہے. کس بات کی؟ اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اس لیے کعبہ بنایا. پہلے کعبے کی طرف منہ کروایا مکہ میں، آپ نے نمازیں کعبے کی طرف پڑھی. پھر ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف کروایا منہ. آپ مدینہ آئے تو چہرہ مبارک مسجد اقصیٰ کی طرف ہو گیا. تو کہا یہ اس لیے کیا کہ ہم یہ جانچنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرے گا. بھئی دیکھیں کعبہ چھوڑنا آسان کام تھوڑی ہے، بولو نا. بھئی جس نے کعبہ دیکھا ہو نا اسے پوچھو نا ذرا، جو کعبے کو دیکھ چکے ہیں، کعبہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں. بلکہ یہ جو صحابہ ساتھ تھے حضور کے جو مدینہ سے آئے تھے، انہوں نے کئی سال کعبے کی طرف چہرے کیے. یعنی نماز تو بعد میں آئی، اس سے پہلے کعبہ مرکز تو تھا نا ہر عبادت کا. حج یہیں پہ ہوتا تھا، لوگ اپنی عبادات یہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی کرتے تھے. تو سارے یہ کعبہ کو دیکھ دیکھ کے آئے تھے. انہوں نے کئی 20 سال کعبہ کو دیکھا ہے. اور یہ سارے حضور کے ساتھ جب مدینہ آئے، تو جب حضور نے کعبہ کو چھوڑ کے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا ہوگا، مجھے بتائیں نا دلوں پہ کیا گزری ہوگی. سوچو تو صحیح ذرا، سوچو. میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. کیسے انہوں نے یہ برداشت کیا ہوگا کہ رسول کا چہرہ اب کعبہ کی طرف نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف ہے. اور ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا جس نے حضور سے یہ سوال ہی کر لیا ہو کہ حضور یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اب کعبہ کیوں چھوڑ دیا ہے، اب آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف کیوں رخ کر دیا ہے. کسی نے سوال نہیں کیا، سب نے اپنا چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر لیا. اس سے اب یاد رکھو کہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جس نے کعبہ کو چھوڑ کر رسول کے چہرے کو اختیار کیا، اسے کعبہ بھی ملا اور رسول بھی مل گیا. اور جس نے کعبہ کو اس وقت دیکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں میں رسول کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا چہرہ رہے مسجد اقصیٰ کی طرف، میں کعبے کی طرف ہی رخ کروں گا، نہ کعبہ رہا نہ رسول رہا، دونوں گئے. لیکن اگر جس نے رسول کے پیچھے یہ عمل کیا کہ نہیں میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتا ہوں کیونکہ میرے رسول کا رخ ادھر ہے، تو پھر تو دونوں ہی مل گئے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو یہی عمل صحابہ کا تھا. صحابہ نے بالکل یہی عمل کیا. انہوں نے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ حضور ہمیں سے کیا غرض ہے. جت ول یار ات ول کعبہ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ ذرا نا عشق میں ذرا ڈھیلے ہیں، تھوڑا سا اور بولیں یار، تو ہمیں بھی جگائیں تھوڑا سا. جت ول یار ات ول کعبہ. نہیں سمجھے؟ جدھر یار کا منہ کعبہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے. جت ول یار ات ول کعبہ متا وے کتاباں چارے. یہ چاروں کتابیں کھول کے دیکھ لو، یہی عشق کی داستان ہے. جدھر یار کا منہ ہوتا ہے ادھر ہی ساری دنیا ہوتی. یہ کیا بات ہوئی کہ یار کا منہ ادھر ہے تمہارا منہ ادھر ہو جائے؟ یہ تو نہ سجتا، یہ تو محبت نہیں ہے نا، یہ تو پیار نہیں ہے. تو صحابہ نے اس پہلے ٹیسٹ کو پاس کر لیا. پہلا ٹیسٹ یہ ہوا جب مدینے آئے نا، تو پہلا ٹیسٹ یہ ہوا کہ حضور کا چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھا. کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی. مل کے کہو سبحان اللہ. کوئی دلیل نہیں مانگی، کچھ نہیں کہا کہ حضور یہ کیا کرو، اتنا بڑا معاملہ، کعبہ جیسی عزت کس کے پاس ہے، آپ نے اپنا چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر لیا. تو یوں میرے نبی کا یہ اختیار بھی یہاں ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی جدھر مرضی چہرہ کر لے، اس کا اختیار ہے، وہ جدھر چاہے چہرہ کرے. اللہ تو اللہ نے جب یہ الفاظ قرآن میں اتارے تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے، محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے کہ شکر ہے کہ ہم الٹے پاؤں پھرنے والوں میں سے نہیں ہیں.
اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں کون الٹے پاؤں پھرتا ہے اور کون میرے نبی کی پیروی کی طرف جاتا ہے، رسول کی پیروی کی طرف کون چل رہا ہے اور کون الٹے پاؤں پیچھے جاتا ہے کہ نہیں کعبے کی طرف ہی رخ رکھوں گا، میں نے مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھنا۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، انشاءاللہ کہہ دو نا بھائی، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ساری عزتیں تو حضور کے دم سے، ساری محبتیں تو آپ کے دم سے۔ یہ وہی کعبہ ہے جس میں 340 بت پڑے ہوئے تھے، یہ وہی کعبہ ہے جس کو کوئی پوچھتا تک نہ تھا۔ یہاں تو حالت یہ تھی کہ یہاں تو وہ گناہ ہوتے تھے جس کے لیے الامان والحفیظ، یہ تو میرا نبی آیا جس نے کعبے کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، کعبے کو وہ بلندی عطا کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کے گئے تھے۔ حضور کی وجہ سے کعبے کی عزت بحال ہوئی۔ اللہ، اب جب یہ عمل ہوا تو سنیے، اب آگے اللہ نے کمال خوبصورت بات کر دی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بڑا بھاری تھا مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ فرمایا یہ اللہ کی ہدایت کی علامت ہے، جو نبی کے پیچھے چلتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ضمانت لے لو قرآن سے، آج تمہارا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ جو نبی کے پیچھے چلتا ہے وہ ہدایت پہ ہے۔ فرمایا اللہ نے جسے ہدایت دی ہے، بڑا بھاری عمل تھا یہ آسان نہیں تھا۔ لَقَبِيرَةً، یہ بہت بڑا عمل تھا کہ کعبہ کو چھوڑ کے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر لیا۔ کہا یہ بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ ہدایت کیا تھی؟ حضور کے پیچھے کھڑا، حضور کے پیچھے۔ اللہ، میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور الاسلام آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو آپ نے نمازوں کو ادا کرنے کی ڈیوٹی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور آپ نے تقریباً 17 نمازیں مسلمانوں کو پڑھائیں جماعت کے ساتھ۔ حضور الاسلام ایک بار ایسا ہوا، بڑے دھیان سے سنیے، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ شدید لاغری میں، شدید اس کمزوری کی حالت میں، اور وہ سخت بے بخار کی تکلیف بھی تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے چلو، مجھے مسجد میں لے چلو۔ تو اب صحابہ جماعت ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضور نے اپنا جو پردہ مبارک تھا آپ کے حجرے کے آگے اسے ہٹایا۔ جب اسے ہٹایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ پردے کی آواز آئی کہ حضور کا پردہ ہٹا ہے، سارے صحابہ نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور سارے فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کو اس میں سے برآمد ہوتے دیکھا تو آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے، جیسے کھلا ہوا قرآن۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جب لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ نظریں ہوتی ہیں جہاں سجدہ کیا جائے، وہاں نظریں ہوتی ہیں۔ صحابہ نے نظریں پھیر دیں اور نماز کو چھوڑ کر حضور کے حجرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ ریاض الجنہ میں نماز آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو علم ہے کہ ریاض الجنہ میں جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو حضور کا حجرہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، بائیں طرف، یعنی آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو بائیں طرف حضور کا حجرہ ہے۔ ایسے ہی بولو سارے جی، بائیں طرف ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ادھر سے حجرہ عائشہ کا جب پردہ سرکا تو حضور کی طرف جب دیکھا گیا تو سارے صحابہ نے یوں دیکھنا شروع کر دیا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل کعبہ یہاں پہ ہے، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ نماز ٹوٹ جائے گی، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نماز میں چہرہ موڑ دیں تو نماز بول دو سارے، اور نمازیوں بولو تو صحیح، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی نماز نہ ٹوٹی، نہ خطا ہوئی، نہ حضور نے اسے دوبارہ پڑھایا، بلکہ صحابہ اسی طرح وہ نماز مکمل کرتے رہے، کوئی نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور آئے اور حضور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور یوں حضور نے بھی حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ صحابہ نے دوبارہ اپنا چہرہ سیدھا کر لیا اور نماز جاری رہی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیروی رسول اتنی بڑی ہے کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر حضور نماز کے دوران بھی آئے تو چہرہ ادھر ہی کر لینا جہاں حضور موجود، ادھر حضور ہے چہرہ ادھر ہونا چاہیے۔ تو آج لوگ کعبہ کو یہ بات اگر کریں، آپ جائیں گے وہاں مدینہ شریف میں، وہاں ملیں گے آپ کو ایسے لوگ، لیکن چونکہ وہ بیچارے اپنی اس انتظامی معاملات کی وجہ سے شاید مجبور ہیں، یا شاید ان کو کچھ ایسا حکم کیا گیا ہوتا ہے ادھر منہ نہ کریں، ادھر منہ نہ کریں، کعبے کی طرف کریں، کعبے کی طرف کریں، اور بار بار یہی آپ سے کہیں گے جی کعبہ کی طرف منہ کریں، ادھر کیوں کرتے ہیں، یہ گنبد کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے؟
تو ہم پھر ان کو بس ان کی سادگی پہ ہنستے ہیں یا ان کی محرومی پہ ہنستے ہیں. اور کاش انہیں کوئی کھڑا ہو کے بتائے تو صحیح کہ جدھر یہ منہ ہو رہا ہے نا یہی تو اصل کعبے کا کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. یہی اصل ہے. لیکن چونکہ وہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا یار ٹھیک ہے جیسے تو کہہ رہا ہے بھائی، لیکن اصل بات ہم جانتے ہیں اصل بات کیا ہے. اللہ تو اللہ نے کیا شان بنائی. فرمایا کہ اس لیے کہ نبی آپ کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ہدایت پہ ہیں جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. وما کن اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا مہربان اور بڑا ہی رحیم ہے. وہ بڑا مہربان ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان بچا رہے اور تمہارا ایمان ضائع نہ کہیں ہو جائے. اس لیے ہم بار بار تمہیں یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ ٹیسٹنگ تمہاری اس لیے کرتے رہتے ہیں تمہارا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے یار، اور کہیں ہم تمہارے ایمانوں میں کوئی کمی نہ دیکھ لیں. کہیں یہ نہ ہو کہ حضور سے تم پیچھے ہٹ جاؤ اور کہو نہیں ہمیں اکیلا خدا ہی چاہیے. نہیں صحابہ، ہم تمہیں ٹیسٹ کرتے رہیں گے کہیں تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے. اب اگلی بات جو آ رہی ہے وہ ہمارے سب کے ایمانوں کو ایک نئی تازگی دینے والی، ایک نیا ٹیسٹ شروع ہو گیا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ترجمہ سن لیں اور دل کو ذرا تیار کر لیں کہ اللہ نے وہ ترتیب بنا کے، پہلے تو مسجد اقصیٰ کی سٹوری آپ نے سن لی، بولو سارے پتہ لگ گیا کیا معاملہ بنا. اب اگلی بات سنیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. پھر سنیں، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ آپ ذرا جو دنیا میں کس سے پیار کرتا ہو نا اس سے پوچھ کے دیکھو یہ جملہ کیا ہے. یہ بڑا محبت بھرا رس بھرا جملہ ہے. جب محبوب کو دیکھتا ہے تو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو اس کو نہ دیکھے یا نہ سوچے. چلو اگر نظروں میں نہیں نا تو سوچ میں ضرور محبوب ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. محبت جس سے ہو جائے اس کی طرف دھیان رہنا یہ ایک لازم چیز ہے. ورنہ محبت کیا ہے؟ محبت بھولنے کا نام نہیں ہے. یہ پیار اور عشق جب ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کا نام ہی تو محبت ہوتا ہے. پیار کا نام اور ہے کیا؟ ورنہ اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہی نہیں محبوب کو تو بتائیے محبت کیا ہے آپ کی؟ ایسا نہیں ہوتا. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں آج کیونکہ جدیدیت کا دور ہے، ماڈرن لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. خیر ماڈرن کیا ہے، بس نام ہی ہے ماڈرن کا، اور تعلیم یافتہ ہو گئے، کچھ پڑھ لکھ گئے اور اس طرح کا انداز بنا لیا کہ دیکھیں جی آپ اعمال صحیح کریں. بس یہ محبت شبت کیا ہوتی ہے؟ رہنے دیں. محبت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بس اعمال کریں، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نیکیاں کرتے جائیں. یہ اندر یہ نعتیں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ محبت کا ذکر کیوں آ جاتا ہے؟ یہ کہاں سے آپ لے آتے ہیں؟ تو آئیں میں آپ کو اس آیت سے محبت نکال کے دکھاؤں جو اللہ نے قرآن میں ڈالی. یہ صرف محبت کی آیت ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور ہے کیا اس کے اندر؟ مجھے یہ بتا دیں، سنو میری بات. اس میں یہ بتائیں کوئی حکم دے رہا ہے اللہ؟ بولو سارے نہیں. اس میں کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے؟ نہیں. اس میں کوئی آخرت کی بات ہو رہی ہے؟ بولو نا. نہیں. اس میں کوئی قیامت کی گفتگو ہے؟ بولو یار سارے. نہیں. اس میں کوئی بہت دنیا داری کی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں. یہ اللہ پیور اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے. بول کے کہو نا سبحان اللہ. یہ اس کی اپنی کیفیت، اس کی اپنی بات ہے. یہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا حشر، قبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر قرآن میں کیوں ہے؟ قرآن تو بھائی شرعی کتاب ہے نا، شریعت کی کتاب ہے. تو اس شریعت کی کتاب میں یہ کیا ذکر آ گیا؟ ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا. آپ سارے ذی شعور، ذی علم، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں بے شمار. مجھے کہیں بتائیں کہ یہ کون سا حکم ہے جو قرآن میں اترا ہوا ہے؟ قرآن تو حکم دیتا ہے بھائی اقیم الصلاۃ کرو، اتو الزکاۃ کرو، روزے رکھو، حج البیت کرو، بھائی نیکیاں کرو، بھئی میرے فلاں حکم پہ عمل کرو، گناہ چھوڑ دو. یہ ہے قرآن. اور ہے کیا قرآن؟ بولو نا بھائی. یہ کیا ہے؟
یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ چاہت ہے، یہ کھچ ہے، یہ ایک خاص انداز ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، جو صرف اللہ اور رسول کے درمیان۔ بلکہ ایک اور آیت ہے، وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ ایک اور آیت ہے، وہ عشق والوں کی جان ہے وہ آیت۔ اس آیت میں تو اتنی محبت ڈال دی گئی، اس میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، اے نبی تم تو ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہو ہر وقت۔ اب یہ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا قرآن کے اندر ہے، مجھے بتائیں یہ کون سا حکم ہے؟ یہ کون سا اللہ نے روکا ہے کسی چیز سے؟ یہ کون سی فقہی کوئی مسئلے پہ بات کی گئی ہے؟ کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی گھر باہر کی کوئی بات ہے، کوئی دنیا داری ہے، کوئی آخرت قیامت، کوئی دوزخ کی گفتگو؟ یہ کیا ہے کہ اے نبی تم ہماری آنکھوں میں بسے رہتے؟ تو کہتے ہیں محبت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ محبت کہاں سے لے آتے ہو؟ رہنے دو، عمل کرتے جاؤ، بس سجدے پہ سجدہ کرو، ٹھوکی جاؤ سجدے۔ او بھائی، محبت اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ تو اب یہاں یہ کہا کہ نبی جب آپ چہرہ اٹھاتے ہیں نا، یار مجھے ذرا بولنے دو، ذرا انشاءاللہ کہہ دو نا، مجھے ذرا بولنا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات ذرا جی؟ آپ جب چہرہ اٹھاتے ہیں نا آسمان کی طرف، یہ جو یوں کرتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی، آپ جب نماز پڑھتے تھے پورا دھیان اپنے سجدے والی جگہ پہ ہوتا، لیکن جب 17.5 ماہ گزر گئے اور یہودیوں نے بھی بار بار کہا کہ جی آپ اپنا قبلہ بنائیں، اور ادھر سے مکے سے بھی کافروں کے لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہاں کعبہ تھا، اب وہاں جا کے مسلمانوں نے قبلہ ہی بدل لیا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضور کو جب یہ بار بار یہ باتیں پہنچیں تو آپ ہاتھ باندھ کے جب نماز پڑھتے تو کبھی کبھی آپ یوں سر اٹھاتے آسمان، یوں اٹھاتے اور پھر نیچے کر، پھر 2 3 4 سیکنڈ گزرتے، پھر آپ یوں اٹھا آسمان، پھر نیچے کر۔ اب یہ آپ نے چونکہ کبھی کیا نہیں تھا، اس سے پہلے حضور نے یہ عمل بولو نہیں کیا، تو اب اس ان یوزول عمل پہ اللہ نے قرآن اتار دیا قیامت تک کے لیے کہ حضور کی ادا نوٹ ہو جائے، کبھی یہ ادا اب چھوٹے گی نہیں قرآن سے، لوگ اسے پڑھتے رہیں گے کہ حضور کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا تھا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اللہ اپنے نبی کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں اور آپ کے اندر خواہش کیا چل رہی ہے، تو آپ چاہتے تو بیان کر دیتے، دعا بھی کر دیتے کہ مولا اب اگلی نماز کے لیے کرم فرما، کعبہ بدل دیا جائے اور قبلہ بدل دیا جائے، میں اب منہ ادھر کر لوں۔ لیکن یہ ایسا معاملہ تھا، سنیے بڑے دھیان سے سنیے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی گھر نہیں بدل رہا تھا، یہ کوئی کپڑے نہیں بدلے جا رہے تھے، بولو نا، یہ کوئی محلہ یا شہر نہیں بدلا جا رہا تھا، یہ قیامت تک کے لیے قبلہ بدلنے لگا تھا۔ اب بات اور ہونے لگی تھی، لفظ حضور بول سکتے تھے، دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے خاموشی سے بغیر کچھ لفظ کہے بس آسمان کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں حضور محبت والوں کو کچھ لینے دینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب کسی پیار والے سے کچھ لینا ہو نا تو منہ سے نہیں بولتے، پھر منہ سے نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں اور بس اس کے سامنے ادائیں ایسی لاتے ہیں، اگر وہ واقعی تیری محبت والا ہے تو تجھے سمجھ جائے گا کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ منہ سے بول کے لیا تو کیا لیا، کیا لیا اگر منہ سے بول کے لیا؟ ہاں نہیں، ایسے نہیں، یہ محبت والوں کی ادا ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایسے ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے، خاموش۔ اب میرے نبی کی چپ میں کتنی طاقت ہے، میرے نبی کے بولنے میں کتنی طاقت ہو، مل کے بولو نا یار ذرا سارے بولو۔ خاموشی میں اتنی طاقت ہے، قبلہ بدلوا دیا۔ اگر حضور بول پڑتے تو کیا ہوتا؟ خاموش اور آسمان کی طرف رخ کیا، مولا منہ سے کچھ نہیں۔ صحابہ پیچھے نماز میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ادھر چہرہ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ بھی لیا کہ حضور کیا ہم اگلی نماز میں ایسا کریں، جب آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہم بھی آسمان کی طرف کریں کیا؟ فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کی بات ہے، یہ تم نے نہیں کرنا، تم نے نہیں کرنا۔ کہا جی حضور۔ اس کے بعد حضور نے منع کیا تو صحابہ نے نہیں کیا، لیکن حضور کچھ نمازوں میں یہ عمل آپ دہراتے آسمان کی طرف چہرہ۔ اب اللہ نے کتنے اس لاج سے پھر بات کہی ہے
کہ نبی ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ لیا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں؟ دیکھیے میرے رب کی کتنی محبت ہے نبی کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ اور یہ بھی کیا خوبصورت انداز دیا کہ نماز ظہر پڑھی جا رہی تھی، نماز ظہر پڑھی جا رہی تھی، اور حضور جو ہے وہ مدینہ کے قریب ایک مسجد جو آج مسجد قبلتین کہلاتی ہے، اس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے، پیچھے صفیں بنی ہیں، صحابہ آگے کھڑے ہیں، اور انہوں نے جب جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے، حضور بھی کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ اب اللہ چاہتا تو اس عظیم عمل کو، اس عظیم سعادت کو کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے، کچھ منٹ چھوڑ دیتا اور کہتا اچھا نماز مکمل ہو لینے دو، جبریل اب جاؤ اور جو میرا نبی چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ نہیں، نماز کے دوران 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، تیسری رکعت میں کھڑے تھے۔ خاموش نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، خاموشی سے کھڑے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ حضور اسلام سامنے ہیں، اور پیچھے صحابہ بار بار کوئی حضور کی طرف نظریں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ جب حضور نماز پڑھاتے صحابہ بڑے محبت سے حضور کو پیچھے سے دیکھتے تھے، کہ اتنا وہ اس پہ فخر ہو رہا ہوتا تھا کہ آج میں نبی کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ اسی انہماک سے دیکھ رہے ہیں کہ تیسری رکعت میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت اتری، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی آپ اپنا چہرہ اسی قبلے کی طرف پھیر دیں جدھر آپ کی رضا ہے، آپ جہاں راضی ہیں ادھر قبلہ پھیر دیں، آپ پھیر دیں، آپ حکم دیا گیا، اب بھی اسی وقت پھیر دیجئے۔ اب حضور بھی چاہتے تو آپ رکتے اور آپ تیسری رکعت پڑھاتے، چوتھی پڑھاتے، سلام پھیرتے اور پھر کہتے کہ مجھے آیت آ چکی ہے لہذا عصر کی نماز اب ہم فلاں طرف منہ کریں گے۔ آقا نے بھی ایسا نہیں کیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک حضور اپنی جگہ سے چل پڑے اور آپ چلتے ہوئے بالکل دوسری طرف منہ کر کے جو کعبے کی طرف تھا ادھر چہرہ کر لیا۔ اب یہ دوسرا امتحان شروع ہو گیا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پہلا امتحان ہوا تھا مسجد اقصیٰ کے وقت، بولو اس میں پاس ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ سارے بولو ہوئے تھے۔ اب یہ دوسرا امتحان، اور یہ اس سے بھی سخت امتحان تھا، یہ نماز کے اندر آیا، یہ نماز کے اندر آ گیا۔ وہ تو ویسے ہو رہا تھا نا، اور پتا تھا کہ منہ ادھر ہی ہونا ہے، یہ نماز کے اندر آ گیا۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی شانوں پر، میں قربان جاؤں صحابہ کے عشق رسول پر، میں قربان جاؤں آپ ان کی اللہ کے رسول سے محبت کی انتہاؤں پر۔ حد ہو گئی، یعنی کوئی اس وقت ایک بھی نہیں تھا جس نے رک کے یہ سوچا ہو کہ میں پہلے نماز پوری کر لوں، اللہ کی نماز ہو رہی ہے، رسول کی تھوڑی ہو رہی ہے، بھئی اللہ کی نماز ہے، سجدے اس کے ہیں، رکوع اس کے ہیں، میں پوری کر لوں، ہاں رسول ادھر منہ کر کے پڑھتے رہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، جو چیز چاہیں کریں، میں تو اللہ کی پڑھوں گا۔ ایسا نہیں کیا۔ پہلی صف چلی، مل کے کہو سبحان اللہ، حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی، دوسری صف چڑھی، حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تیسری صف چلی، عورتیں چلی، پیچھے بچے چلے، سب نے اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیا، حضور کے پیچھے نماز ادا ہو رہی ہے۔ اب نماز میں امام بھی چلا، بولو مقتدی بھی چلے، امام بھی قدم اٹھاتا رہا، مقتدی بھی قدم اٹھاتے رہے، نہ نماز ٹوٹی نہ نماز کا کوئی رکن ٹوٹا، دونوں قائم رہے، نماز بھی قائم ہے، نماز کے رکن بھی قائم ہے، اور حضور نماز پڑھ رہے۔ یارو سمجھو ذرا بات، یارو سمجھو، یہ ہے حضور کی اصل حقیقت، یہ ہے آقا دو جہاں کا اصل معاملہ۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اے تھاں چپ دی جائے ہلا کوئی نہیں سکدا۔ یہ حقیقت محمد کوئی سمجھ نہیں پایا، نہ پائے گا، اس لیے کہ لوگ جان نہیں پائے آپ کو۔ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، سورہ یوسف کے اندر، میں اس کو روکتا ہوں ابھی اور پھر ہم اس پہ آئیں گے واپس۔ سورہ یوسف کے اندر جو زلیخا کا واقعہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ کوئی اخباری کہانی تھوڑی ہے، وہ قرآن کی کہانی ہے۔ قرآن نے اس سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ بنا تو زلیخا کو اس کی سہیلیاں انہوں نے تانے مارے، اور قرآن لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو عجیب عورت ہے، اپنے ہی خریدے ہوئے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تو کیسی عجیب ہے، مطلب کیا تجھے دماغ تیرا ٹھیک ہے، تو ملکہ ہے، تو بہت بڑی خاتون ہے، تو ایک نوکر پہ غلام پہ عاشق ہو گئی۔ تو تانے مارتے، تو وہ جہاں جاتی تانے سنتی، جہاں جاتی تانے سنتی، تو اس نے پھر ایک حل نکالا، قرآن اسے بیان کرتا ہے، اس نے پھر حل نکالا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اس نے کوئی عالم بلا کے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی، یا انہیں کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم بھی وہ
آؤ نا ذرا مجھ سے مکالمہ کرو، میں تمہیں سمجھاؤں محبت کیا ہوتی ہے، پیار کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں، یاد رکھو یہ لوگ جب تانے مار رہے ہو نا تو تانے مارنے والے پھر آپ کی بات نہیں سنتے. وہ آپ کی بات کے اوپر کبھی بھی آمین نہیں کہیں گے. انہیں تانے جو مارنے والے ہوتے ہیں انہیں سمجھایا نہیں جاتا. تو وہ سمجھدار عورت تھی، اس نے یہ اچھی بات سوچ لی کہ دیکھو اگر میں اسے سمجھاؤں گی نا تو یہ سمجھیں گی نہیں. کسی نے پیار سے اسے بتایا کہ ایسا کر کہ جو جلوہ تو نے دیکھا ہے نا وہ جلوہ انہیں بھی دکھا دے. سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دکھا کہ یوسف کون ہے. تو ایسا ہی ہوا. اس نے کہا چلو ایسا کرو، آؤ اور میں تمہیں اس کی زیارت کراتی ہوں. انہوں نے کہا ایسی کون سی بات ہے، آ جائیں گے دیکھ لیں گے. ایسا کون سا کوئی بڑا کوئی 30 مار خان ہے کہ اتنا بڑا معاملہ بن گیا کہ تیرے جیسی عورت بھی بے وقوف بن گئی ہے، تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. وہ آ گئیں. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، تمہارے ہاتھوں میں چھری ہونی چاہیے اور ساتھ سیب ہونے چاہیے، یہ بھی پکڑو ہاتھوں کے اندر، اور شرط یہ ہے کہ جب وہ گزرے تو تم نے سیبوں کو بھی کاٹنا ہے. اب اس نے جب یہ کہا، اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیا شرط ہوئی؟ کہا نہیں اگر منظور ہے تو دیدار کراؤں گی ورنہ نہیں ہوگا. کہا منظور ہے، اس میں کیا سیب بھی کاٹ لیں گے. جب حضرت یوسف گزرے تو وہ اللہ کا ایسا جلوہ تھا، وہ اللہ کا ایسا جلوہ تھا. قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں دیکھتی رہ گئیں، دل دھک سے رہ گئے، آنکھیں خیرہ ہو گئیں، ہوش و خبر نہ رہی، ہاتھ کاٹتے رہے، چھری کاٹتی گئی ہاتھوں کو، خون بہنے لگا، لیکن اس درد کا بھی احساس نہ ہو سکا. تو جب کوئی دیکھ لیتا ہے نا تو اس کے بعد ساری گفتگو بند ہو جاتی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ جو آج تمہیں اعتراض کرتے نظر آتے ہیں نا، اصل میں انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. یہ جان ہی نہیں پائے کہ حضور کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی ذات ہے. آ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، ایسے بھی نہ کرو، ان سے نہ جھگڑو، دعا کر دو ان کے لیے کہ کاش تم بھی میرے نبی کا کہیں جلوہ دیکھ لو، کاش تم بھی میرے رسول کا کہیں جلوہ دیکھ لو. اس کے بعد یہ ساری باتیں تم سے نہیں ہوں گی، تمہاری زبانیں چپ ہو جائیں گی، تم خاموش ہو جاؤ گے، کیونکہ تم دیکھ لو گے وہ کتنے بڑے ہیں. تو وہ چونکہ دیکھتے تھے حضور کو، انہیں پتا تھا یہ کون ہے شخص، لہذا وہ کہتے تھے رسول پہلے خدا بعد میں. مل کے کہو سبحان اللہ. پہلے رسول، خدا بعد میں دیکھیں گے، ان کو پہلے فالو کرنا ہے. اب یہ کتنا بڑا عمل تھا کہ جو صحابہ کو پھر پاس کر گیا، اور صحابہ اپنی عزتوں میں پھر بڑے ہو گئے. اللہ نے اور عزتیں ان لوگوں کو عطا کر دی. ایک اور صحابی نے حد کر دی. جب نماز جماعت سے ہو رہی ہے، وہ باہر سے آ رہے تھے، دیر سے پہنچے، ابھی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، دیکھا کہ منہ کعبے کی طرف ہے، وہیں سے باہر چلے گئے، مدینہ کی گلیوں میں پھرنے لگے، آوازیں دینے لگے، لوگو اللہ کے رسول نے اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لیا، تم بھی جہاں ہو اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لو. اب لوگوں نے یہ رک کے نہیں پوچھا اس سے کہ بھائی پہلے دلیل دو، پہلے کوئی دلیل دو، قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، کوئی نبی کی بات سناؤ. کہا نہیں میں نے دیکھ آیا ہوں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں حضور کا منہ کعبے کی طرف ہے. سب نے اپنے منہ کعبے کی طرف کر لی. آج یہ چیز ختم ہو گئی ہمارے اندر، آج اس چیز نے ہمیں ویران کر دیا، ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہمارے دل بالکل اپنے اندر قبرستانوں کی طرح مردوں کی طرح ہو گئے، کیونکہ ہم دلیلوں پہ چلے گئے. میرے نبی کی محبت دلیل کی محتاج نہیں ہے. کسی کو کبھی کچھ نہ لکھ کے بھیجو، کبھی کوئی کھول کے نہ دکھاؤ. کہا کیا دیکھتے ہو، کیا کائنات نظر نہیں آتی؟ یہ ساری کائنات حضور کی محبت کی ہی تو دلیل ہے، اور کیا تمہیں دکھاؤں میں. اللہ. تو آؤ آج یہ پہلا درس اس لیے ایسا دیا کہ اگلے 3 درس سننے آسان ہو جائیں کہ کس عظیم شخص کی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں، کس عظیم ہستی کی گفتگو ہے، وہ کون ہے جس کو اللہ نے اتنے مرتبے اور مقام عطا کر دیے. ارے علامہ اقبال نے جب یہ لکھا تھا نا، ہونا یہ پھول تو بلبل، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو آؤ ہم اسی پہ رہیں ساری زندگی انشاءاللہ. کہو نا ذرا انشاءاللہ کہو ذرا سا. انشاءاللہ ہم اسی پہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی دلیلیں ہمیں ہرا نہیں سکیں گی، ہماری اولادوں کو بھی کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، ہماری اولادوں کے اندر بھی کوئی بھی عشق رسول کم نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ عشق رسول قرآن نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ قرآن سے ہمیں ملا، یہ قرآن کی گھٹی ہے، یہ قرآن کا ہمیں ملا ہوا نغمہ ہے. یہ کیسے ہم سے جدا ہو سکتا ہے؟
یہ ہمیں کسی انسان نے تھوڑی دیا، یہ تو قرآن سے ہمیں نصیب ہوا، اور ہمیں اللہ نے اپنے نبی کا عشق عطا کیا۔ اللہ ہمیں اسی طرح رکھے اور آقا دو جہاں کے ساتھ یہ سچا رشتہ اسی طرح برقرار رہے۔ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، کوشش کیجئے جہاں جہاں آپ کو مجلس رسول ملے سستی نہ کیجئے، انشاءاللہ کہو سستی نہ کیجئے۔ کوئی دیکھ لیں کس جگہ بینر لگا، چپکے سے جا کے پیچھے بیٹھ جائیں، وہاں پہ گھر سے اسپیشل تیار ہو کے جائیں کہ نبی کی محفل میں جا رہا ہوں، سستی نہ کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بڑی برکت ہے۔ جاؤ جا کے اس بات کا ثبوت دو کہ مجھے خوشی ہے تم نبی کی محبت میں چند لوگ مل کے بیٹھے ہو۔ لہذا جہاں جہاں بھی تمہیں جلد سے ملیں، کوئی ایسا رسول کا پیار کا انداز ہو، پہنچ جاؤ وہاں پہ۔ یہ نہ دیکھو کون بیٹھا کیا کر رہا ہے، کہا نہیں نبی کی محبت والے ہی ہوں گے، حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے نا، تو چلو میں بھی جا کے ہاتھ باندھ کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت۔ لہذا ربیع الاول آ گیا، اپنے گھروں کو سجائیے، انشاءاللہ کہیے اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے گھروں کے اندر چراغاں کیجئے، اپنے گھروں کے اندر اچھے کھانے بنائیے، لوگوں کو بلائیے، مجلسیں کیجئے، حضور کا پیار بانٹیے۔ اس سے زیادہ موقع اچھا کوئی نہیں ہے۔ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکراں والا معاملہ نہ بنے، یہ ویلا آ گیا ہے، نبی کی محبت کا ویلا ہے یہ، اس کو کرتے جائیں آپ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا۔